السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی سورہ السجدہ جو کہ قرآن پاک میں 21ویں پارے میں آئی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ میں الذی احسن کل شیء خلقہ، اس آیت میں 2 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو الذی احسن کل شیء خلقہ اور دوسرا پوائنٹ وبدأ خلق الانسان من طین۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ الذی احسن کل شیء خلق، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی تمام بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے ہر چیز کو عمدہ، مضبوط اور کمال کے ساتھ بہترین تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ تخلیق کیا، جو کچھ بھی تخلیق کیا۔ ہر چیز میں اللہ کی حسن ہے، ہر چیز کائنات کی جو بھی تخلیق ہے اس کی حالت میں، اس کے سائز میں، ان چیزوں کے بنانے میں، ان کے اعمال میں، حرکات میں، غرض چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر طرح کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور مکمل بنایا۔ یہ تمام کائنات حسین اور جمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں بنائی۔ ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور ہر چیز کے بے پناہ فائدے ہیں۔ بے شک ہمیں اس چیز کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار یا بے فائدہ نہیں بنائی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ مچھر اور مکھی بھی جو ہے وہ بھی بے مقصد نہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں بھی کیا آتا ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی پھر اسے راستہ دکھایا۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ انسان کی تخلیق کی بات یعنی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا گیا۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 28 میں بھی یہ موضوع آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی کی، اس سے بھی ہمیں اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی۔ آیت نمبر 8 ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی۔ یعنی انسان کی نسل کی بات ہو رہی ہے کہ کس سے بنائی گئی؟ ایک حقیر پانی کے خلاصے سے۔ سلالہ کا لفظی معنی خلاصہ ہے، یعنی کہ نطفہ مراد ہے یہاں پر، اور نطفہ انسانی جسم کا نچوڑ ہے۔ انسانی جسم کو جس جس چیز کی ضرورت ہے اس کی ساری پروگرامنگ اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور من ماء مہین، مہین یعنی حقیر، بہت معمولی، اس اعتبار سے بھی کہ اس سارے میں سے صرف ایک سیل چاہیے ہوتا ہے جس کی اندر پوری زندگی کی ضروریات کا سامان موجود ہوتا ہے، یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی کہ کتنی چھوٹی چیز ہے جو انسانی آنکھ سے دیکھی بھی نہیں جا سکتی، یعنی آپ کو خاص قسم کی خوردبین سے اس کو اور ویسٹیج کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں۔
اور اس نطفے کے ہر قطرے میں ہزاروں جرثومے ہوتے ہیں، اور ایک جرثومے میں اصل انسان کی شکل و صورت، اس کی عادات اور اس کے خصائل موجود ہوتے ہیں۔ اس موضوع پہ قرآن پاک میں مزید آیات بھی ملتی ہیں، اور اس بات کو ایک حدیث سے بھی ہم سمجھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش بطور نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک پوری کی جاتی ہے، پھر 40 دن تک وہ غلیظ اور جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے پاس 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتے ہیں، تو وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی مدت زندگی، اس کی روزی اور یہ کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت، یہ سب چیزیں لکھ لیتا ہے، اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو اس بات کو مزید کلیئر کر رہی ہے۔ آیت نمبر 9، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اب اس آیت میں دیکھیں ہمیں 4 باتیں نظر آتی ہیں، سنوارنے کی بات یعنی ثم سواہ، پھر روح پھونکنے کی بات، پھر آنکھ، کان اور دل، نعمتوں کا ذکر، اور آیت کا آخر کیا ہے کہ شکر کی بات، قلیلا ما تشکرون۔ ثم سواہ یعنی درست کیا، ہموار کیا، یعنی انسان کے گوشت پوست، اس کے اعضاء، اس کے اعصاب اور اس کی شریانوں کے نظام کو درست طور پر بنایا، بہترین حالت میں بنایا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے ہر عضو کو یعنی باڈی پارٹ کو ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ جس کے سوا کوئی اور مقام اس کے لائق نہ تھا، یعنی ہر چیز کتنی پرفیکٹ ہے۔ اگر آنکھیں سامنے نہ ہوتی، پیچھے ہوتی، تو سوچے کیسا لگتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بچوں کے اگر آپ نے کارٹونز وغیرہ دیکھے ہوں تو اس میں عجیب عجیب قسم کے کریچرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنے عجیب لگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو ویسا نہیں بنایا ہے نا۔ وہ تو بچوں کے لیے ایسی، ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ کیا مقصد ہوتا ہے، بہرحال۔ تو بات کرنے کی یہ تھی کہ اللہ نے انسان کو کتنا پرفیکٹ اور کتنا ہموار بنایا، کوئی چیز بھی آپ کو ایسے نہیں لگتی کہ یہ یہاں ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز پرفیکٹ، یعنی ثم سواہ۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس نے اپنی روح پھونکی۔ جب انسان کا پتلا تیار ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے لگا ہوں، جب میں اس کی نوک پلک درست کر کے اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اسی وقت اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اب یہاں روح پھونکنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی صفات کا ہلکا سا عکس انسان میں پیدا ہو جائے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ انسان دوسری تمام جاندار مخلوقوں سے زیادہ عقل مند، تمیز، تہذیب اور قوت اور ارادے میں بہتر ہے، اور اختیار بھی انسان کے پاس ہے، اور تمام جو اشیاء ہیں ان کے خواص یعنی ان کی خاص اور ان کی عام چیزوں کو جاننے کا علم بھی انسان ہی کے پاس ہے، اور مزید یہ کہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے پاس ہے۔ یہ سب کچھ اسی روح پھونکنے کے نتیجے میں ہے، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ انسان کو زمین میں اللہ کا خلیفہ بھی بنایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت کی، یعنی نسبت کی، تعلق جوڑا خود سے، اپنی روح سے پھونکا، اور یہ اضافت بھی حقیقی نہیں بلکہ تشریفی ہے، بھی انسان کے پاس ہے، اور تمام جو اشیاء ہیں ان کے خواص یعنی ان کی خاص اور ان کی عام چیزوں کو جاننے کا علم بھی انسان ہی کے پاس ہے، اور مزید یہ کہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے پاس ہے۔
یہ سب کچھ اسی روح پھونکنے کے نتیجے میں ہے، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ انسان کو زمین میں اللہ کا خلیفہ بھی بنایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت کی، یعنی نسبت کی، تعلق جوڑا خود سے، اپنی روح سے پھونکا، اور یہ اضافت بھی حقیقی نہیں بلکہ تشریفی ہے، عزت اور تعظیم کی خاطر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف نسبت دی۔ اور اب نعمتوں کا ذکر، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیا، یعنی جب اس نے روح پھونک دی تو کان، آنکھیں اور دل عطا کر دیا۔ یہ حواس ہیں جن سے کہ ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور حق اور ہدایت کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، یعنی اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد بھی کیا رویہ ہے کہ احسان نہیں مانتے، اللہ کی عطا کردہ قوتوں کا احسان ماننے کے بجائے ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ان قوتوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اپنے دین کی خدمت کریں، مگر انسان کیسا ہے کہ وہ ان سب نعمتوں کے باوجود اپنے رب سے شکایتی معاملہ کرتا ہے، شکایتی رویہ رکھتا ہے، جبکہ انسان سے اللہ کیا چاہتا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر کرے، الحمدللہ علی کل حال۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے ناگوار حالات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ان حالات میں بھی اللہ کے شکر گزار ہو سکتے تھے، لیکن ہمارا کیا ری ایکشن کہ ہم ناشکراپن، شکایتی رویہ، جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں، جو نہیں ہیں ان کے لیے تڑپتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے آپ کو ضرور جھنجھوڑنا ہے کہ ہم ایسے وقت میں بھی اللہ کے شکر گزار ہو سکتے ہیں جب حالات ہماری مرضی کے نہ ہوں، کیونکہ انسان وہی اللہ کا پسندیدہ ہے جو ہر حال میں، ہر موقع پر راضی ہونے والا ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہو۔ خوشگوار اور ناخوشگوار دونوں حالات میں ہمیں خود کو اللہ کا شکر گزار بنانا ہے۔ اور سب سے بہتر شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگایا جائے، یعنی ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں، کیونکہ ہمیشہ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے ساری دنیا راضی ہو اور آپ ایک رب کو راضی نہ کریں تو کسی کے راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ نے ساری دنیا آپ سے ناراض ہو بے شک، لیکن اگر آپ نے ایک رب کو راضی کر لیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت تو ہے ہی کامیاب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں، چاہے حالات اور معاملات ہماری مرضی کے ہوں چاہے ہماری مرضی کے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رب کا شکر گزار بننے کی، اللہ کی نعمتوں کو اس کی راہ میں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔